ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون، یہ کان لگا لگا کر سننے والے، سماعون کان لگا لگا کر سننے والے، للکذب جھوٹ کو، کان لگا لگا کر جھوٹ کو سننے والے، اکالون للسحت، اکالون مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کھانے والے، بہت زیادہ کھانے والے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے جی بھر بھر کے کھانے والے۔ للسحت، سحت کہتے ہیں حرام کو، اکالون للسحت، اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے، اور بہت بڑے حرام خور، یہ ہماری عام اصطلاح کا لفظ ہے۔ اکالون للسحت، یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سماعون للکذب، جھوٹ کے عادی، جھوٹ کے رسیا، اور اکالون للسحت، جی بھر بھر کے حرام کھانے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو حرام کہا جاتا ہے، سحت کا لفظ آتا ہے ہر اس کمائی کے لیے جو حرام ذریعے سے حاصل کی جائے، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو، چاہے وہ بتوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو، چاہے وہ عورتوں کے ذریعے کمائی کی جائے، چاہے وہ سود ہو، رشوت ہو، یہ تمام سحت میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو یہ حرام کھانے والے اور جیب بھر بھر کے حرام کھانے والے، اس بنا پر کہا ہے، اشارہ ہے ان کی اس حرکت کی طرف کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ بیچ کھایا ہے، اللہ کی کتاب کو بیچ بیچ کھایا ہے۔ یہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہر قسم کا کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اکالون للسحت، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی سخت ترین لفظ استعمال کیا ہے۔ اکالون للسحت، یہ حرام، جی بھر بھر کے حرام کھانے والے۔ فَإِن، پس اگر، جاءوک، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم، تو فیصلہ فرمائیں آپ، بینہم، ان کے درمیان، فَحْكُم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، او یا اعرض، آپ نظر انداز کریں، عنہم، ان کو، یعنی فیصلہ نہ بھی کرنا چاہیں آپ۔ فاحکم بینہم، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو کیجئے، او اعرض عنہم، یا آپ ان کو نظر انداز کرنا چاہیں تو نظر انداز کر دیجئے، نہیں فیصلہ کرنا چاہتے آپ نہ کریے ان کے درمیان۔ وَإِن، اور اگر، تعرض، آپ انکار کرتے ہیں، عنہم، ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے انکار کرتے ہیں، آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کرتے، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو ہرگز یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئا، ذرا بھی، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں بھی کرتے۔ وَإِن، اور اگر، حکمت، آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو فحکم، تو پھر فیصلہ کیجئے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ ہی، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے گا،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المقسطین انصاف کرنے والوں کو. بہت سی آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جہاں مخاطب بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے ساری انسانیت کو. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ خلاف انصاف فیصلہ فرمائیں گے، توقع ہی نہیں کی جا سکتی، یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن در حقیقت یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی مسند پر بٹھائیں، یہ ان سب کے لیے کہ اللہ صرف اس کو پسند کرے گا جو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اللہ صرف ان کو پسند کرے گا، اور جو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، ہم اگلی آیات میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی ایسے شخص کا اللہ کے ہاں احترام نہیں. وَكَيْفَ اور کیوں يُحَكِّمُونَكَ یہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور بھلا کیوں، یہ کیوں آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں. وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس تو تورات موجود ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ یہ پھر اس کے باوجود آپ سے کیوں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. فیہا جس میں حکم اللہ کے احکام موجود ہیں. ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کے احکام ہیں. ثم پھر یتولون یہ منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد اللہ کے جو حکم اس میں موجود تھے انہوں نے اس سے منہ موڑے ہیں، اور اسی لیے اب اس سے منہ موڑ کر آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لائے ہیں تاکہ مرضی کے فیصلے مل سکیں. وما اولئک اور یہ ہیں ہی نہیں ہیں بالمؤمنین ایمان والے، ماننے والے. یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے تو یہ مان لیں گے، بلکہ یہ تو مرضی کی چیز لینے کے لیے آئے تھے. انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی تورات. انا انزلنا التورات بے شک ہم نے تورات نازل کی. فیہا جس میں ہدا ہدایت بھی تھی، ونور اور روشنی بھی. فیہا ہدی ونور جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. یحکم بہا اور اس تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے النبیون انبیاء علیہم السلام، الذین جو اسلموا فرما بردار ہوتے تھے. انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ اسی کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. للذین ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے تو انبیاء علیہم السلام اسی تورات کے ذریعے ان کے فیصلے کرتے تھے. والربانیون اور جو اہل علم تھے ان کے، وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. والاحبار اور جو نیک درویش بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں نا کہ تورات کو چھوڑ کر حضور سے فیصلہ کیوں کروانا چاہ رہے ہو. ارے تمہارے انبیاء علیہم السلام اسی کتاب تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں نا، تو اگر تمہارے پاس آج تورات موجود ہے اور اس کے اندر فیصلہ موجود ہے، نکالو اس پہ عمل کرو، نکالو اس پہ عمل کرو. ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے اس حوالے سے. یہ تمہید چل رہی ہے ایک طرح سے، کچھ اور واقعات آگے بیان ہونے والے ہیں، یہ ان کی تمہید چل رہی ہے. بما کیونکہ استحفظوا کیونکہ انہیں محافظ بنایا گیا تھا، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کا.
انبیاء علیہم السلام کو تورات کا محافظ بنایا گیا تھا. اب یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ بقیہ جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں ان میں سے کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ بمستحفظوا من کتاب اللہ، انہیں کہا گیا کہ یہ کتاب ہے تمہاری، اب اس کی خود ہی حفاظت کرنی. چنانچہ وہ جو کتابیں ہیں وہ ظاہر ہے جب وہ انسانی ہاتھ میں آئی، انبیاء علیہم السلام کی حد تک، ان کے نیک لوگوں کی حد تک، بزرگوں کی حد تک تو ٹھیک رہا، لیکن جب اس کے بعد مفاد پرست ٹولے کے ہاتھ لگی ہے یہ کتاب، انہوں نے پھر اس کتاب کا تجعلونہ قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم نے بار بار پڑھا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اللہ کے فیصلے نکال کر اس کی جگہ اپنی باتیں داخل کر دی اور اس میں شامل کر دی، اور بلکہ یہاں تک کہ شامل کر کے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھی، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ہم پڑھ کے آئے تھے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ مفاد حاصل کریں اور دنیا کے کچھ فوائد حاصل کریں. تو بعد میں یہ معاملہ ہوا، پھر تورات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، زبور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انجیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، کیونکہ اس کی حفاظت انسانوں کے سپرد کی گئی تھی. لیکن جب قرآن کریم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے، بلکہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت اب ہم کریں گے. چنانچہ ہمارے سامنے ہے، آپ دنیا کے کسی کونے اور خطے میں چلے جائیں اور کسی سے کہیے کہ بھائی سورہ فاتحہ سناؤ، تو وہی سورہ فاتحہ سنائے گا جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے بیچارہ پڑھنے میں تھوڑی سی لکنت ہو زبان میں، تو صحیح طرح نہ پڑھ پائے تو الگ بات ہے، یا صحیح طرح اس کو یاد نہ ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن سورہ فاتحہ یہی پڑھے گا. آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی سورۃ الناس سناؤ، تو اس نے وہی سورۃ الناس سنانی ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، جو آپ کو آتی ہے. یہ اللہ کی حفاظت کا ایک، اسی لیے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، حرم شریف کے اندر جب تراویح ہوتی ہیں تو لاہور کے اندر، سبزدار کے اندر، یا کسی گاؤں دیہات کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کھول کر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں اب یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے. بلکہ ان کے پیچھے ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو پوری دنیا آج ایک ہی قرآن پر متفق ہے، ایک ہی قرآن پر پوری دنیا متفق ہے، دنیا کے سارے لوگ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں اس کی حفاظت کروں گا، تو وہ حفاظت ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. لیکن ان کتابوں کے بارے میں کیا تھا؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے نیک لوگوں کو اور اہل علم کو اور بزرگوں کو اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. وہ دنیا سے چلے گئے، جب تک وہ موجود رہے کتاب موجود ٹھیک تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر گڑبڑ شروع کر دی گئی. وَكَانُوا، اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء نگران، اور وہ انبیاء علیہم السلام اور بزرگ وہ اس کتاب پر نگران تھے. بھئی نگرانی کرو، کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے. فَلَا تَخْشَوْا، پس تم نہ ڈرو، الناس لوگوں سے، فَلَا تَخْشَوْا الناس تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی اور مجھ ہی سے ڈرو. تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو. یہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا. اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، لیکن یہ ذرا جدید زمانے کا واقعہ ہے. یہ گوجرانوالہ میں ایک بہت بڑے بزرگ شخصیت ہیں، مولانا زاہد الراشدی ان کا نام ہے. ماشاءاللہ بڑی سلجھی گفتگو کرنے والے، ہمارے سبزہ زار میں اکثر تشریف لاتے ہیں. بہت صاحب علم، صاحب مطالعہ شخصیت. کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک دفعہ کچھ کالج یونیورسٹی کے نا چند نوجوان آئے، بڑے پریشان سے بیچارے. جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو کہنے لگے حضرت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی بڑا، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری نا نیندیں حرام ہوئی ہیں.
تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم چونکہ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے کچھ ایسی ویب سائٹ سرچ کی ہیں، ہماری نظروں سے گزری ہیں، جن کے اوپر ہے تو قرآن کا ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن اندر عجیب و غریب آیات اور صورتوں کے عجیب و غریب نام، آیات بھی عجیب و غریب، ہم نے کبھی وہ آیات پڑھی ہی نہیں ہے، اور صورتوں کے عجیب و غریب نام، ہم نے تو کبھی ایسے نام قرآن کریم کی صورتوں میں پڑھے ہی نہیں۔ اب جب ہم نے سرچ کی تھوڑی سی اور، تو ہمیں بہت سی اس طرح کی چیزیں ملی، تو ہم تو پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو ہماری تو نیندیں اڑی ہوئی۔ تو فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک نوجوان بھڑک کے کھڑا ہوا، کہتا ہے ہم نے جب سے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ہماری نیندیں حرام ہوئی، اور آپ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تمہارا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تمہارا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا کہ یہ پیک ہے، یہ اینڈ ہے نا، دنیا کفر اتنا ہی کر سکتا ہے، بس پیک ہے یہ۔ کہتا ہے آپ صرف ایسا کریں، قرآن کریم کا ایک حافظ لیں، 14-15 سال اس کی عمر ہو، اور اس نے قرآن حفظ کر لیا ہو، اور 2-4 دفعہ اس نے دہرائی بھی کر لی ہو تاکہ قرآن پختہ ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، وہ آپ کو سورت کا نام بتا دے گا کہ یہ قرآن کی سورت ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو آیت بتا دے گا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، اور وہ آپ کو حرف حرف بتا دے گا کہ یہ قرآن کا حرف ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں ایک 14-15 سال کا بچہ، بس قرآن کا حافظ جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے یہ، کہ کفر نے اپنی اخیر کر لی، یہ انتہا ہے، لیکن اللہ کی حفاظت کا جو معیار ہے اتنا پختہ اور بلند ہے کہ ایک چھوٹا سا 10-12-15 سال کا بچہ وہ ساری سازش کے تار پود بکھیر کے رکھ دے گا۔ اس لیے نا ہم پڑھتے ہیں پرانے واقعات میں، ہندوستان میں جب انگریز آیا نا، تو اس نے سوچا کہ یہ جو قرآن ہے نا، جب تک اس سے یہ جڑے ہوئے ہیں نا تو ہمارا سکہ نہیں چل سکتا، قرآن کو ختم کرو۔ چنانچہ انہوں نے جہاں جہاں قرآن مجید کے نسخے تھے اکٹھے کیے اور ان کو جلا دیا۔ ان کا ایک وزیر تھا، اس نے ملکہ سے کہا، اس نے کہا ملکہ عالیہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں کیا ہوں، ختم کر دیا قرآن۔ اس نے کہا اللہ کے وہ ملکہ یہ تو ان کے بچے کے سینے میں قرآن، ان کے بچے کے سینے میں ہے یہ قرآن، تو آپ وہاں سے کیسے نکالیں گی؟ یہ اللہ کی حفاظت کے مظہر ہیں، وہ جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اس کی مثالیں دنیا میں۔ یہ دیکھو 8 سال کا بچہ، کئی دفعہ ہم نے قرآن کا حافظ دیکھا، 9 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اور ایک بات، اللہ کے دین کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑی بنیاد وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جب تک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے نا، اس اصلی شکل کے اندر، اس وقت تک کفر اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس اصلی شکل میں اس کے موجود رہنے کے لیے قرآن کے حفاظ کا وجود ضروری ہے، قرآن کے حفاظ کا وجود ضروری ہے، ورنہ اگر محض کتابوں میں چیز پڑی رہ جائے نا تو وہ کتابیں تو بند ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے جی، فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا، اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنن قلیلا، تھوڑے سے فائدے کے عوض، تھوڑے سے فائدے کے عوض میری آیات کے سودے نہ کرو۔ ومن، اور جو لم یحکم، نہ فیصلہ کرے، ومن لم یحکم، اور جو فیصلہ نہ کرے، بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ اگلی 2-3 آیات ہیں بڑی سخت ہے ویسے،
ومن لم يحكم جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فاولئک هم الکافرون تو وہ لوگ کافر ہیں. فاولئک هم الکافرون وہ لوگ کافر ہیں. اب اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا، دوسرے مرحلے میں ظالم فرمایا، تیسرے مرحلے